بیان کا سلسلہ ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس مسجد میں جب مجھے حاضر ہونا تھا تو ذمہ داران نے بتایا کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مرحوم رکن شورا تاجدار مدنی انعامات حاجی زمزم عطاری اس علاقے سے اور اس مسجد سے ان کا بڑا تعلق رہا۔ شاید اسی علاقے سے وہ مدنی ماحول میں بھی اس علاقائی نگران رہے، ذمہ داریاں تھیں ان کی۔ آپ میں سے کئی اسلامی بھائیوں کی ان سے ملاقاتیں رہی ہوں گی۔ الحمدللہ مجھے بھی ان کی صحبت کا شرف ملا۔ کم لوگ اتنے سادہ، اتنے نرم اور ایسی عبادت پر شوق رکھنے والے میں نے اپنی زندگی میں دیکھے۔ امیر سنت جس قدر ان سے پیار کرتے اور وہ امیر سنت سے جتنی محبت فرماتے، ایسا لگتا تھا کہ رہتے حیدرآباد میں تھے، دل کراچی میں تھا۔ جب موقع ملتا تھا بارگاہ امیر سنت میں حاضر ہو جانا، اور بیماری کے دنوں میں بھی جس طرح ان کا صبر دیکھا، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والی صفت دیکھی، اور پھر اللہ پاک نے ان کو جب موت تو سب نے آنی ہے، لیکن اللہ کریم نے جو انہیں منصب عطا کیا کہ پیر صاحب نے انہیں غسل دیا، نماز جنازہ پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ ایک مرید کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے۔ ہم تو وہ شعر پڑھتے ہیں نا کہ لاش میری نوحت نہ لانا، نہ لہنانا، نہ کفنانا، نہ دفنانا جب تک پیر نہ ہو۔ اب سوچے نا کہ ان کی تو یہ ساری تمنائیں پوری ہوئی۔ پھر ایک اور پیر اور مرید کا تعلق دیکھیں، کبھی کبھی تو رشک آتا ہے کہ وہ کون سا مدنی مذاکرہ ہے جس میں امیر اہل سنت حاجی زمزم عطاری کو ایصال ثواب نہیں کرتے۔ یعنی یہ بڑی بات ہوتی ہے، مرید تو پیر کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، پیر مرید کے لیے دعائیں کرے اور بار بار کرے۔ اللہ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ان کے تقوی کے صدقے ہمیں بھی متقی بنا دے، اور جو شاندار ایمان والی اور جس کو کہیں کہ رشک والی انہیں موت ملی کہ جس میں جنازہ بھی پیر صاحب نے پڑھایا، ہزاروں عاشقان رسول اس میں شامل ہوئے۔ اللہ کریم ہمارا بھی جب وقت آخر آئے تو ہمیں کلمے والی، عافیت والی، اور کاش نبی پاک کی دید والی، مدینے والی موت نصیب فرمائے، جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، فرائیڈے کا جو دن ہے، جمعے کا جو دن ہے، یہ آرڈنری دن نہیں ہے، یہ نارمل دن نہیں ہے، یہ خاص دن ہے۔ اس کو باقی دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ جمعے کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جمعے کے دن مرنے والے سے قبر کے حساب کتاب اور جو معاملات ہیں اس میں آسانی کر دی جاتی ہے۔ اور جمعے کا دن سبحان اللہ، ایک نیکی، مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جمعے کے دن جو ایک نیکی کرے اسے 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے جب جمعے کو حج ہوتا ہے نا تو اس کو حج اکبر کیوں کہتے ہیں کہ ایک حج ہو تو 70 حج کا ثواب ہو جائے گا۔ جمعے کا ہے تو جمعہ اسپیشل ڈے ہے، یہ نیکیاں کرنے کا دن ہے، یہ عبادتیں کرنے کا دن ہے، اور پھر خاص درود پڑھنے کا دن ہے۔ جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنے چاہیے۔ کتنی مشہور حدیث ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جمعے کو درود پاک کی بھی کثرت کیا کریں۔ اچھا، یہاں ایک سائڈ تو جمعے کی یہ ہے جس میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اجر بڑھ جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے، مگر چونکہ جمعے کا مقام بہت بڑا ہے تو جمعے والے دن جو گناہ کرتا ہے اس کا گناہ بھی ملٹیپلائی بائی 70 ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جمعے کو اللہ کو ناراض کرنے والا کام، اس کا عذاب زیادہ، اس کی سختی زیادہ، اس بات کو سمجھیے۔ اب پرابلم کیا ہے کہ جن علاقوں میں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، کاروبار نہیں ہے، یہ چھٹی کیوں ہوئی تھی جمعے کی؟ مسلمانوں میں، مسلمان ملکوں میں بھی، کہ جمعے کو ذرا سکون سے لوگ نماز جمعہ پڑھیں، عبادت کریں، اللہ کی رضا والے کام کریں، ماں باپ نہیں ہے دنیا میں تو قبرستان جائیں، یہ سارے کام جمعے کو کرنے والے تھے۔
مگر ہوا کیا کہ جہاں جہاں جمعے کی چھٹی ہوئی وہاں جمعے کو گناہ زیادہ ہونے لگ گئے. فلمیں دیکھیں, گانے باجے, ڈھول تماشے اور ایسے الٹے سیدھے پلان بنتے جمعے والے دن, کیونکہ چھٹی والا دن ہے. اچھا, جمعرات کی رات زیادہ گناہ ہوتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں لوگ, پتہ نہیں کیا کیا الٹے کام کرتے ہیں, ساری رات جاگنی ہے. کیوں بھائی, جمعہ چھٹی ہے نا. ارے جمعرات کی رات تو بھری مراد تھی, یہ تو دعاؤں کی رات تھی, یہ تو التجاؤں کی رات تھی, یہ عبادت کی رات تھی. وہ رات بھی گناہ میں گزری اور وہ دن بھی گناہ میں گزر رہا ہے. تو پلیز, جہاں بالخصوص جمعے کی چھٹی ہے, اس لیے نہیں ہے کہ تم جمعے کو گناہ زیادہ کرو, یہ جمعہ عبادت کے لیے ہے, یہ جمعہ اللہ کی رضا کے لیے, زیادہ ثواب کمانے کے لیے ہے. کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے کاروبار میں اسکیم آتی ہے, کئی شاپنگ سینٹر, کئی بڑے بڑے ادارے جو ہیں سیل لگاتے ہیں. ابھی گرمیوں کے اندر کسی کے پاس سردیوں کا اسٹاک پڑا ہوگا, وہ سیل لگا دے گا. لوگ گرمیوں میں 2 جیکٹ خرید کے آتے ہیں. ارے بھائی ابھی تو گرمیاں ہیں, سستی مل رہی تھی اس لیے 2 لے لی, سردیوں میں کام آئے گی. دنیا کا فائدہ تھوڑا سا ملے, ہم اسے زیادہ کر لیتے ہیں, 1 چاہیے 4 لے لیتے ہیں. جمعے کو 1 نیکی کرو 70 ملتی ہیں, تو کیوں زیادہ نہیں کرتے بھائی. اس دن سورہ یاسین پڑھیں, سورہ کہف پڑھیں, سورہ دخان پڑھیں. احادیث میں یہ ساری صورتوں کے فضائل جمعہ کے دن پڑھنے کے آئے. قبرستان حاضری دیں, مریض کی عیادت کریں. سبحان اللہ, حدیث پاک ہے جمعہ کے دن, حدیث پاک کا مضمون جو جمعے کے دن یہ 5 کام کر لے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. میں 5 کام بعد میں بتاتا ہوں. اگر یہ اعلان کر دوں کہ جو جمعے کے دن 5 کام کرے 50,000 ملیں گے, بندہ بولے جلدی بتایا بھائی صاحب, 2 بار کر لیں تو لاکھ ملیں گے, یا ایک ہی بار میں 50,000 ملیں گے, ورنہ ہم ڈبل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اب سنو, میرے آقا جنت کی بشارت دے رہے ہیں, پھر بھی اس 5 کاموں کو کون جاننے کی فکر کرتا ہے, اور اتنے مشکل نہیں ہے. پہلا, جمعہ کے دن کوئی روزہ رکھے. دوسرا, جمعے کی نماز ادا کرے. تیسرا, مریض کی عیادت کرے. چوتھا, جنازے میں شرکت کرے. اور 5واں, کسی نکاح میں شرکت کرے. یہ 5 کام جو جمع کر لے, جمعے کے دن کر لے, آقا فرماتے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. زندگی میں ایک جمعہ تو ایسا گزارا جا سکتا ہے نا کہ پلان کر لیں گے آپ جمعے کو. ہاں, جمعے کے روزے کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جمعے کو روزہ رکھے, 7 جمعرات رکھ لے یا ہفتہ بھی رکھ لے. اور سبحان اللہ, جو جمعے کے ساتھ ایک دن ملا کر روزہ رکھ لے اس کو 10,000 روزوں کا ثواب ملتا ہے. یعنی جمعہ تو اسپیشل پیکیج ہے بھائی, ایک دن ملا کر روزہ رکھو تو 10,000 روزوں کا ثواب. سورہ یاسین پڑھے تو سبحان اللہ, یہ بھی آیا روایتوں میں, جو اپنے ماں باپ کی قبر کے پاس جا کر سورہ یاسین پڑھے, پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. فائدہ ہی فائدہ ہے جمعے کا. تو یعنی جب بھی جمعہ ہے نا, بندہ تیار ہو جائے, بس اب ثواب کمانا ہے, اب نیکیاں کمانی ہیں. اگر کسی مریض کی عیادت کرنی ہے جمعے کو کرنے, مسجد میں, مدرسے میں کسی نیکی کے کام میں خرچ کرنا ہے, کسی غریب کی مدد بھی کرنی ہے, کوشش کریں جمعے کے دن کریں, ملٹیپلائی بائی 70 ہو جائے. ذہن ہونا چاہیے کہ میں نے جمعے کا دن نیکیوں میں گزارنا ہے. اللہ آج کے دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. ہمیں آج کا دن بھی اور آئندہ بھی جو جمعے ہماری زندگی میں آئیں اس میں خوب اللہ کی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, چند باتیں میں نے جمعے کے لیے عرض کرنی تھی. ایک اور بات عرض کر دوں, پھر ایک اور موضوع بھی میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آج تو یہ کہ پوری مسجد جیم فل نظر آ رہی ہے, پیچھے تک لوگ بیٹھے ہیں, کھڑے بھی ہیں, لیکن کیا ہر جمعے کو امام صاحب کے بیان سے پہلے اتنے لوگ آتے ہیں؟ آپ اس کو سمجھیے, یہ کیا, یہ کتنا بڑا ثواب کمانے کا موقع ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہر جمعے 2 لاکھ روپے صدقہ کریں, آپ کہیں یار اتنے پیسے کہاں سے لائیں, ہر جمعے 2 لاکھ صدقہ, مہینے کے 8-10 لاکھ روپے ہو گئے, کیسے کر سکتے ہیں؟ ہر کوئی تو نہیں کر سکتا. اچھا, پیسے ہوتے بھی اتنا دل نہیں ہوتا, مگر میں آپ کو آسان سولوشن دے دیتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے, جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آنے والا ایسا ہے جیسا اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا. تقریباً 2 لاکھ کا تو ہوگا. جمعے میں جلدی آ جاؤ, 2 لاکھ روپے, ایک اونٹ پورا صدقہ کرنے کا ثواب. آقا فرماتے ہیں اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گائے اللہ کی راہ میں صدقہ کی ہو. 1-1.5 لاکھ تو آج کم سے کم گائے کا بھی ریٹ ہی ہے. فرمایا اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جس نے بکری صدقہ کی ہو. پھر ایسا ہے جیسا اس نے مرغی صدقہ کی ہو.
پھر ایسا اس نے انڈا صدقہ کیا ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جتنا دیر سے آؤ گے اتنا ثواب جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے دروازے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں, ہر آنے والے کا نام رجسٹر میں لکھتے ہیں, مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے فرشتے اس رجسٹر کو بند کرتے ہیں اور خود بھی خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جتنا دیر سے آتا ہے اس کا ثواب کم ہوتا جاتا ہے, اور جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آتا ہے رجسٹر میں نام بھی انٹری نہیں ہوتی ہے اس کی. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اے جمعے کے لیے آنے والوں تمہیں مبارک ہو, تمہارا استقبال مسجد کے دروازے پر فرشتے کرتے ہیں. اور جلدی آیا کرو, خوب ثواب کما کر جایا کرو. پھر دل پر چوٹ لگانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ اگر تکونی مسجد میں اعلان ہو جائے کہ پہلی 2 صفوں میں ہر جمعے کو جو آئے گا اس کو 2 لاکھ روپے ملیں گے, بعد والی 2 صفوں کو لاکھ روپے ملیں گے, اس کے بعد والی 2 صفوں کو 50 ہزار ملیں گے, آخری صف والے کو 500 روپے ملیں گے. تو میرا خیال ہے رات سے ہی 2 صفیں بھری ہوئی ہوں گی. وہ لوگ کہیں جانا ہی نہیں, صبح بھی یہی رہیں گے. بھائی میں چوٹ کر رہا ہوں, یعنی اگر دنیا کا فائدہ ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں. اور میں آپ کو آپ کے نبی کی باتیں بتا رہا ہوں, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے, وہ فرما رہے ہیں کہ پہلے آنے والا ایسا ہے جیسا اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا. تو آج بھی جلدی آنے والوں کو مبارک ہو, اور نیت کریں آئندہ بھی جمعے کی نماز میں تیار ہو کر اچھے انداز سے خوشبو لگا کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر, ناخن اگر بڑھ گئے تو اس کو تراش کر مسجد میں جلدی آئیں گے انشاءاللہ. یہ وہ ادب کے کام ہیں جو جمعے کے دن بھی کرنے چاہیے, اور ویسے بھی مسجد میں جب حاضری ہو تیار ہو کر آیا کرو. ہاں صاف ستھرا چہرہ صاف, ورنہ نارملی کسی کی دعوت میں جانا اس کی تیاری اور ہے, مسجد میں تو جیسے منہ اٹھایا ویسے آ گئے. اچھا بعض اوقات کپڑے تبدیل بھی کرنے ہوتے ہیں, کہ میں نماز پڑھ کے آؤں پھر تبدیل کرتا ہوں. نماز کے لیے تبدیل نہیں کرنے, ابھی ذرا نماز پڑھ کے آؤں پھر دعوت کی تیاری کرتا ہوں. کیوں؟ پھر ذرا خوشبو بھی لگاؤں گا نا, دعوت میں جانا ہے. اللہ کے گھر کے لیے کوئی خوشبو نہیں لگانی. سوچو آپ دنیا دار کے کسی بڑی شخصیت کے گھر جانا ہے تو پراپر تیار ہو کے جانا ہے, مسجد میں جیسے آنا ہے ویسے آ جانا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ تمہیں اللہ کے گھر کی قدر نہیں ہے؟ نہ کریں ایسا. اللہ کے گھر کی جتنی عزت و اکرام کرو گے اللہ تمہیں اتنا نوازے گا. خالق کا گھر ہے, مالک کا گھر ہے, ادب کرو یہاں آ کر, صفائی کا خیال رکھو, شور نہ مچاؤ. جو جتنا مسجد کا ادب کرتا ہے وہ مالک کریم اس کو اتنی عطاؤں سے نوازتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو مسجد کا ادب نصیب فرمائے, مسجد میں آ کر اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے والا بنا دے. تو بہرحال ایک بات تو مجھے کچھ جمعے کے حوالے سے اور مسجد کے حوالے سے کرنی تھی. دوسری چونکہ یہ دن اگلے کچھ دنوں میں قربانی کے دن ہیں, اور ایک عظیم یوں سمجھیے کہ فریضہ ہے جو مسلمان سر انجام دیتے ہیں, اور یہ ساری یادگار سبحان اللہ. اگر ذوالحجہ کے مہینے کی بات کی جائے تو 2 بڑے عظیم تہوار, 2 بڑے عظیم ایونٹ آتے ہیں ہر سال مسلمانوں کے درمیان, ایک حج کا اور ایک قربانی کا. حج چند مخصوص لوگ کر پاتے ہیں, مگر سچی بات یہ ہے کہ تھوڑے بھی کرنے والے ہوں, ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل اس دن عرفات والوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. جو جا نہیں سکتے مگر دل وہی ہوتا ہے, آنکھیں وہی ہوتی ہیں, اور سماعتیں بھی اسی احساس سے ہوتی ہیں کہ کیا منظر ہوگا. احرام پہنے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہوگی. یہ امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ ہم تو نہیں پہنچ سکے, مگر آج عرفات میں جو مسلمان موجود ہیں ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی مغفرت فرما. اچھا مزے کی بات یہ ہے مسلمانوں کا آپس میں پیار بھی ایسا ہے, اللہ پاک نے ایسی جس کو کہیں کہ کنیکٹیوٹی دیتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی عرفات پہنچے وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کرتا ہے, وہ امت مسلمہ کے لیے دعا ضرور کرتا ہے. وہ اللہ سے صرف اپنے لیے نہیں مانگتا بلکہ وہ ساری امت کے لیے مانگتا ہے. تو ہمیں ایک فیلنگ ضرور ہوتی ہے
ہم تو نہیں پہنچ سکے، جو ہمارا بھائی پہنچا ہے وہ ہمیں بھولے گا نہیں، وہ ہمارے لیے بھی رب کی بارگاہ میں ضرور مانگے گا۔ پر میرا کریم مولا ان عرفات والوں کے صدقے، ان احرام والوں کے صدقے ہم پر بھی رحم فرمائے گا۔ تو بہرحال وہ دن پھر آنے والے ہیں، بدقسمتی سے 2 سال ہونے کو آئے، اب اس طرح کھل کر حج کے معاملات نہیں ہو رہے۔ یہاں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو حج پر جانے کے لیے تیاری بھی کر چکے ہوں گے، عمرے پر بھی جاتے رہتے ہوں گے، مگر یہ 2 سال ایسے گزرے جو شاید ہم زندگی میں کبھی نہ بھول سکیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اب یہ والا حج ایسا آخری حج ہو میرے مولا، اب مکے مدینے کے راستے کھل جائیں، اب آسانیاں ہو جائیں اور ہمیں بھی جلدی جلدی حاضری کا شرف مل جائے۔ مگر حج بیسیکلی یاد کس کی ہے؟ اس کے کئی ارکان وہ یاد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، اللہ اکبر، یہ کیسی ہستی ہیں کہ ان کی یاد میں ساری دنیا کے مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ گویا اگر میں یہ کہوں کہ ذو الحجہ کے مہینے کے یہ 2 بڑے ایونٹ جو ہیں، یہ 2 بڑے اہم فریضے جو ہیں، یہ یادگار حضرت ابراہیم ہیں، یادگار حضرت اسماعیل ہیں، یہ ان بزرگوں کی یادیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک عقیدے کی بات بھی کر لوں، پھر مختصر میرے ذہن میں آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں 1-2 باتیں اور کرنی تھی کہ جو لوگ اس طرح کی کبھی کبھی بات کرتے ہیں کہ آپ اللہ والوں کے دن کیوں مناتے ہیں، یہ ہر سال ان کی یاد مناتے ہیں، عرس مناتے ہیں، کسی بزرگ کا دن مناتے ہیں۔ آج جیسے میں آیا تو یہ دن حضرت حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بھی دن ہیں اور ہم ان کی مسجد میں بھی آ گئے، تو ہم کیوں مناتے ہیں، کیوں یاد کرتے ہیں، اس کی کہاں ہے بھائی، اس کی اصل کہاں ہے؟ چلو پھر انہیں سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا کس کی یاد ہے؟ لاجک کہتے ہیں، عقل کی بات کرو، لاجک کی بات کرو۔ بھائی حضرت بی بی ہاجرہ صفا مروہ کے درمیان ایک ریزن کی وجہ سے دوڑی تھی کہ ان کا بچہ پیاسا تھا، حضرت اسماعیل کو پانی کی تلاش تھی، ماں بے قرار تھی، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک جاتی، دوسرے پہاڑ سے پہلے پہاڑ پر آتی، پانی نہیں مل رہا تھا، ماں کی بے قراری تھی۔ ایک اور مزے کی بات بتاؤں، بیلین اخضرین، آپ کو صفا مروہ کے درمیان سبز لائٹیں نظر آتی ہیں، اللہ پاک آپ سب کو بار بار جانا نصیب فرمائے، جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں سبز لائٹوں کے درمیان دوڑنا ہوتا ہے، اس کے بعد نارمل چلنا ہوتا ہے۔ یہ کیوں بھائی؟ یہ اسی جگہ دوڑنا ہے؟ سنو اس کی لاجک کیا ہے۔ اس کی لاجک علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں سے حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، پہاڑ بیچ میں تھا، بی بی ہاجرہ چلتے چلتے حضرت اسماعیل کو دیکھتی تھی کہ بیٹا ٹھیک ہے، مگر جب بیچ میں پہاڑی آ جاتی تو وہاں ماں کو بیٹا نظر نہیں آتا، ماں دوڑنا شروع کر دیتی تھی۔ جب وہ پہاڑی ختم ہوتی تھی ماں کو پھر بیٹا نظر آتا، ماں تسلی میں آ جاتی، ارے مجھے ایک بات کا جواب دو، اب کون سا بچہ پیاسا ہے، اب کس کو پانی کی ضرورت ہے، اب کون ہے جو نظر نہیں آ رہا؟ مگر اللہ کو اس ماں کی ادا ایسی پسند آئی، دنیا میں کسی کا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، حج مکمل نہیں ہوگا جب تک صفا اور مروہ کے درمیان یہ دوڑ نہ لگائی جائے، یہ جناب پیدل نہ چلا جائے۔ مجھے بتاؤ یہ کس کی یاد ہے؟ اللہ کریم نے صفا مروہ کی اس نشانی کو، اس نشانی کو باقی رکھا، ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں جو دوڑ لگائی تھی رب کو پسند آ گئی اور اللہ نے اس سعی کو واجب قرار دے دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ صفا مروہ یہ ولیہ کی یاد ہے۔ اچھا ایک اور اللہ کی دیکھیں شان، دیکھیں شریعت کا حسن، دیکھیں دوڑی تو عورت تھی، دوڑی تو ماں تھی، مگر اب عورتوں کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت نارمل چال میں چلے گی، مرد دوڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے پیچھے بھی علماء نے بڑی پیاری وجہ بیان کی ہے کہ جناب اس وقت تو اکیلی ماں تھی نا، وہ دوڑ گئی، اب تو مرد اور عورت ساتھ صحیح کرتے ہیں نا، اگر عورتیں دوڑیں گی تو ان کے پردے کا معاملہ کچھ ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ شریعت حیا کا درس دیتی ہے، شریعت پردے کا درس دیتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا درس ہے جو شریعت صفا مروہ کے درمیان جگہ بھی پردے کا درس دے رہی ہے۔ اس شریعت کی ماننے والیوں کو بازاروں میں کتنا خیال رکھنا چاہیے، محلوں میں پردے کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ ارے صفا مروہ اور طواف میں تو بندہ ویسے ہی اپنے گناہوں کو یاد کیا ہوا ہوتا ہے، وہ کتنا بدبخت ہوگا کہ اس وقت جو عورتوں کی طرف
گندی نظر کرے، مگر آج جہاں گندی نظریں ہیں وہاں ہماری مائیں بہنیں پردہ نہیں کر رہی، وہاں جناب ان کو پردے کا خیال نہیں آتا۔ ان سب کو درس لینا چاہیے کہ جب صفا مروہ کے درمیان اسلام پردے کا درس دے رہا ہے تو تمہیں اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں پردے کی کتنی زیادہ اہمیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا جناب، اب ایک اور لاجک کی بات کر لیتے ہیں۔ جو لوگ حج پر گئے انہیں پتا ہے کہ شیطان کی جو رمی ہے، جمرات کی رمی، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، اور سارے حاجی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے، یاد کیا ہے؟ حضرت ابراہیم چلے تھے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے، شیطان آیا تھا بہکانے کے لیے، حضرت اسماعیل کو، حضرت ابراہیم کو راستے میں اس راہ سے ہٹانے آیا تھا، اور آپ نے اس کو کنکر مارے تھے۔ چھوٹے بچے کی شکل میں آیا، پتھر مارے، ادھیر عمر آدمی کی شکل میں، جوان آدمی کی شکل میں آیا، پھر پتھر مارے، بوڑھے کی شکل میں آیا، پھر پتھر مارے۔ ارے یہ شیطان کے باہر لکھا ہوتا ہے جمرۃ الوسطیٰ، کبرا اور صغرا، چھوٹا جمرہ، درمیانہ جمرہ، بڑا جمرہ۔ ارے یہ تو دیواریں ہیں، کہاں ہے چھوٹا کوئی، کہاں ہے درمیانہ، کدھر ہے بوڑھا؟ ارے آج تو صرف دیواریں ہیں۔ مجھے بتاؤ، آج تو شیطان بہکانے نہیں آتا، آج تو شیطان سامنے نہیں ہے۔ ارے پتھر کو دیوار کو مارتے ہیں، کیا ضرورت ہے اسے مارنے کی؟ دنیا والوں کو جواب دینا تھا۔ اللہ کو حضرت ابراہیم کی ادا ایسی پسند آئی کہ جب جب حج کرو میرے خلیل کی یاد کو تازہ کرو۔ تو اے خوش نصیبوں، اے اولیاء، صحابہ اور نبیوں کے ماننے والوں، اس پہ کوئی حرج نہیں اگر سال میں ایک بار سخی عبدالوہاب شاہ کا عرس منا لو، سال میں ایک بار، بلکہ ہر مہینے غوث پاک کی 11ویں مناؤ۔ اللہ والوں کی یاد ہی تو حج ہے، اللہ والوں کی یاد ہی تو عمرہ ہے۔ ارے عقل کہتی ہے اب وہ کام تو نہیں رہا، کیوں دوڑایا جا رہا ہے، کیوں پتھر مروائے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، میرے رب کی یہ شان ہے کہ میرے رب کے علم میں تو سب تھا نا کہ بعد میں آئیں گے کچھ لوگ اعتراض کرنے والے کہ اللہ کی یاد کیوں مناتے ہو؟ حج میں ساری یادیں باقی رکھ دی گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کریم ہمیں اللہ والوں کی محبت نصیب فرمائے، ان کے طریقے پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ ان کی یاد میں بھی اللہ ہی کی یاد ہے۔ مجھے بتاؤ نا، آج ہم نے آدھی زمزم کی بات کی، اس پہ کیا سیکھنے کی کوشش کی؟ وہ تقویٰ والے تھے، وہ صبر والے تھے، وہ پیر سے محبت کرنے والے تھے، وہ عبادت والے تھے۔ یہ باتیں کر کے سیکھنے کو کیا ملا؟ ہمیں بھی عبادت کرنی ہے، ہمیں بھی تقویٰ اختیار کرنا ہے، ہمیں بھی جناب گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنی ہے۔ تو یہی تو فائدہ ہے اللہ والوں کا کہ جب ان کا ذکر کرو تو اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے، ان کا ذکر کرو تو بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ کنیکٹیوٹی ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم ان کے نیک بندوں کے ذریعے رب کے پاس جائیں گے، رب کی خاص انشاءاللہ رحمتیں برسیں گی۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کمال کی ہستی ہیں اور کمال کی ان کی سیرت ہے۔ آج چونکہ وقت تھوڑا ہے، آج رات میرا انشاءاللہ میمن سوسائٹی میں بیان ہے، تو وہاں میری نیت ہے کہ جو یہ قربانی کا سفر تھا، ہم بقرہ عید پہ بکرے بھی کاٹتے ہیں، گائیں بھی کاٹنا چاہیے، اور جس پر واجب ہے اس کے واجب کو پورا کرنا چاہیے، لیکن کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا واقعہ تھا، ہمیں سبق کیا ملتا ہے، ہمیں ہر سال اپنے بچوں کو بتانا چاہیے۔ بزرگوں کو شاید واقعہ پتا ہوگا، بچے تو جناب ہم کیوں قربانی کرتے ہیں؟ بھائی سب کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں، ذرا محلہ کرتا ہے تو اس لیے کرتے ہیں، بکرے لے کر گھوم رہے ہیں، جانور لے کر گھوم رہے ہیں۔ ارے اس میں میسج کیا ہے، اس میں پیغام کیا ہے، اس میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ کون سی داستان تھی جس کو باقی رکھا گیا؟ انشاءاللہ میری نیت ہے آج رات انشاءاللہ جو بیان ہوگا نیمن سوسائٹی مصطفیٰ گراؤنڈ میں عشاء کے بعد آپ کے لیے ممکن ہو تو وہاں آئیں، اپنے نوجوان بچوں کو لائیں تاکہ ان سب کو پتہ چلے کہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں اور اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے، قربانی میں ہم نے احتیاطیں کیا کرنی ہیں، نیتیں کون سی کرنی ہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کرتے قربانی ہیں، ثواب نہیں گناہ مل جاتا ہے، ایسا کیسے ہوگا؟ جی جناب،
انمل الاعمال بالنیات، اگر تو تمہاری قربانی کی نیت یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، سنت ابراہیمی ادا کرنی ہے، خود بھی گوشت کھاؤں گا، غریبوں کو بھی کھلاؤں گا، اور جناب اللہ کی طرف سے حکم ہے اپنا مال قربان کر رہا ہوں، تمہیں انشاءاللہ قربانی کے ایک ایک قطرے، خون کے ایک ایک قطرے پر اور قربانی کے جانور کے ایک ایک بال پر ثواب ملے گا۔ لیکن نیت اگر یہ ہے کہ ذرا لوگوں کو پتہ چلے پیسہ کتنا ہے، پتہ چلے میرے جانور کتنے مضبوط ہیں، پتہ چلے کہ میں کتنا بڑا سخی ہوں، ذرا میری واہ واہ ہو جائے، تو اس کا ثواب نہیں ملنا، اس پر گناہ ملنا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، نیکی ضرور کریں مگر اللہ کی رضا کے لیے کریں، نیکی عبادت ضرور کریں مگر رب کو راضی کرنے کے لیے کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں۔ تو بہرحال آج رات تو ہم انشاءاللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اس داستان پر بیان کریں گے۔ ایک تو باتیں حضرت ابراہیم کے بارے میں اور سن لیجئے، بڑی محبت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے، اللہ کا خلیل انہیں کہا جاتا ہے، اور خلیل یہ دوست کو خلیل کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور حضرت ابراہیم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم جو ہیں ان دونوں کے اندر شکل میں بھی شباہت تھی، یعنی میرے آقا کہا کرتے تھے کسی کو ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھنا ہے تو میرا دیدار کر لے۔ اچھا، ان کو اب الرحیم، ابراہیم اب الرحیم کی وجہ سے کہا جاتا۔ آپ زبردست مہمان نواز تھے، آپ کے زمانے سے آپ ہی نے مہمان نوازی شروع کی، آپ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، ہر وقت آپ کو مہمان چاہیے ہوتا تھا، اور لوگوں کے ساتھ ملن ساری، لوگوں کی مہمان نوازی کی وجہ سے اللہ نے آپ کو خلیل بنایا۔ آپ کے بعد جتنے نبی ہوئے سارے نبیوں کے آپ والد کہلاتے ہیں، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہستی اگر کائنات میں کوئی ہے، انبیاء میں نبی پاک کے بعد افضل وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام ہیں۔ معانقہ، ہم جو گلے ملتے ہیں یہ بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے شروع کیا، اور آپ کی ذات کی تو کیا بات ہے، 4 آسمانی مذاہب ہیں، ٹھیک ہے، ان چاروں آسمانی مذاہب میں، ان چاروں آسمانی کتابوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر بھی موجود ہے اور آپ کا ادب بھی موجود ہے۔ چاروں مذاہب کے لوگ حضرت ابراہیم سے محبت کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کریم ہمیں ان مبارک دنوں کی قدر نصیب فرمائے، ذوالحجہ کے مہینے میں جن پر قربانی واجب ہے انہیں صحیح نیتوں کے ساتھ قربانی کرنا نصیب فرمائے۔ جتنے لوگ قربانی کریں اللہ سب کی قربانی قبول بھی فرمائے، اور پھر اس قربانی کے گوشت کا سنت کے مطابق استعمال کرنا بھی نصیب فرمائے۔ اپنے غریب رشتہ داروں، اپنے دوست احباب میں بھی تقسیم کریں۔ پھر الحمدللہ جو قربانی کی خالے ہیں میں گزارش کروں گا جو عاشقان رسول کے ادارے ہیں ان کو بھی دیں، دعوت اسلامی کو بھی پیش کریں۔ ایک آخری بات قربانی کے حوالے سے، الحمدللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت جو ہیں بڑی کمال کی شخصیت ہیں۔ آپ بعض اوقات وہ مشورے دیتے ہیں جو بندہ حیران ہو جاتا ہے، یار یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اتنی بڑی نیکی اور اتنی بڑی خوشی حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ یہاں ایسے کئی لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے، اور ماشاءاللہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے نام کی قربانی نہیں کرتے، بالکل کرنی چاہیے۔ بلکہ اگر آپ 4 جانور کر رہے ہیں، 3 کر رہے ہیں، تو جو سب سے اچھا جانور ہونا وہ میرے آقا کے نام پر قربان کر رہے ہیں۔ کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری، سارا صدقہ ہی نبی پاک کا مل رہا ہے۔ اچھا پھر یاد ہے آپ کو میرے آقا جب حجۃ الوداع کے لیے گئے تو مینا کے میدان میں میرے آقا نے امت کے نام کی قربانی نہیں کی۔ آقا ہمیں یاد رکھتے تھے قربانی کے وقت، آپ یاد رکھتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا پورا جانور نہیں کر سکتے، ایک حصہ نبی پاک کے نام کا کریں۔ اچھا گوشت تو آپ ہی کو مل گیا نا، اچھا کوئی یہ نہ سمجھے نبی پاک کو معاذ اللہ ضرورت ہے ہماری قربانی، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آقا کے نام پر قربانی کرو گے باقی سارے حصے بھی قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ، ان کے نام کی برکت سے بیڑا پار ہو جانا ہے۔ یہ محبت کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب یہاں میں جو مشورہ دینا چاہ رہا ہوں جو امیر اہل سنت سے سیکھا کہ نارملی جب ہم قربانی کرتے ہیں ہمارے گھر پہ ہمارے ملازمین آتے ہیں، ہمارے رشتہ دار آتے ہیں، غریب پڑوسی بھی آتے ہیں، اور ہم ان کو گوشت بانٹتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایسا کریں کہ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی اور آپ کو نفلی قربانی کر رہے ہیں، غوث پاک کے نام کی کر رہے ہیں، والدین کے نام کی کر رہے ہیں، یا جناب نبی پاک کے نام کی کر رہے ہیں، آپ ایک جانور بکرا ہی ہو بے شک، اور اللہ نے آپ کو وسعت بھی دی ہے، آپ کسی رشتہ دار، کسی ملازم، کسی غریب کو وہ بکرا دلا دیں، ٹھیک ہے،
اور مزے کی بات یہ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں بکرا دلائیں نہ بلکہ اس کو بکرے کے بھی پیسے دے دیں کہ خود جا کے خرید کے آؤ۔ اب وہ جو اپنے بچوں کو لے کر منڈی خریدنے جائے گا، وہ بندہ جو روزانہ آپ ہر عید کو آپ کے گھر گوشت لینے آتا تھا، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا میرے گھر قربانی ہوگی، مگر اب وہ اپنے بچوں کو لے کر منڈی جا کر بکرا خریدے گا، اس کے بچوں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جب وہ بکرا اس کے گھر آ جائے گا۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو چارے کے پیسے بھی دینا، کسائی کے پیسے بھی دینا، وہ غریب کہاں سے کھلائے گا اس کو تو بچوں کو کھلانے کی پرابلم ہے۔ اب جب وہ 10 دن 8 دن اس کے بچے روز اس جانور کو گھمائیں گے، ان کی آنکھوں میں جو خوشی ہوگی، ان کی جو عید ہوگی، ان کی تو روز عید ہو جائے گی۔ اب جب عید کے دن کو قربانی کرے اسے پہلے سے بتا دینا یہ قربانی نبی پاک کے نام کی ہے، کر کے آپ لوگ گوشت کھا لینا، تقسیم کر دینا، یا یہ غوث پاک کی ہے، میرے دادا دادی کی ہے، میری ماں کے نام کی ہے، اب اس کو دے دیں۔ اب آپ سوچیں کہ وہ شخص جو ہر سال صبح تھیلی لے کر آپ کے گھر گوشت لینے آتا تھا، آج اس کے گھر قربانی ہو رہی ہے اور وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو گوشت بانٹ رہا ہوگا۔ آپ بلیو نہیں کر سکتے، ایک بار اس کو پریکٹس کر کے دیکھنا، اس غریب کے گھر میں جو 10 دن خوشیوں کا سما رہے گا، وہ روز تمہیں دعائیں دے رہے ہوں گے، ارے وہ دعا نہ بھی دیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، بچہ خوش ہے، میرا کریم مولا تمہارے غم دور کر دے گا۔ اب یقین کریے جب سے سنا اور جب سے اس کو پریکٹس کیا یا جن دوستوں نے کیا وہ سب آ کے بتاتے ہیں اب حقیقی عید کا مزہ آنے لگا ہے کہ آج کسی ہماری وجہ سے کسی اور کے گھر میں بھی عید ہو رہی ہے۔ تو جن کو اللہ نے نوازا ہے، 1-2 جانور اپنے کم کر لو، وہ 2 جانور کسی غریب کے گھر میں کرواؤ اور پھر دیکھو اس کی برکتیں، اور اگر اللہ توفیق دے تو ایک سیدوں کے گھر میں بھی جانور بھیجیں، کسی سید خاندان کے گھر میں عید کروا دو، بڑے غریب سید بھی موجود ہیں، اور کیا مزہ آئے کہ آپ کسی سید کو قربانی کا جانور دلائیں اور اسے کہیں اپنے نانا جان کے نام پر قربان کر دیں، میرے آقا کے نام پر آپ کے گھر میں قربانی ہوگی، یہ پنجتن پاک کے نام کا جانور ہے، اے سید خاندان اب آپ اپنے گھر میں کاٹیں اور آپ ہی اس کو تقسیم کر دیں۔ اللہ اکبر۔ جب نبی پاک ملاحظہ فرمائیں گے، خاتون جنت دیکھیں گی، مولا علی دیکھیں گے کہ میرے نواسوں اور میری آل کے گھر میں میرا یہ غلام قربانی کروا رہا ہے، پھر دیکھو وہاں سے کیسی عطائیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں یہی وہ بات ہے جو میں بیان کے شروع میں کہہ رہا تھا، کاروباری لوگ جگہ ڈھونڈتے ہیں پیسے کمانے کی، پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں کاروبار کا، آئیڈیا ڈھونڈتے ہیں جدھر سے نئے پیسے مل جائیں۔ ارے مسلمان وہ ہے جو راستہ ڈھونڈے کدھر سے نیکی مل جائے، کدھر سے ثواب مل جائے، کدھر سے جنت مل جائے۔ موقع آ رہا ہے نیکیاں کمانے کا، موقع آ رہا ہے خوشیاں بانٹنے کا، اس انداز سے اس بار قربانی کریں۔ اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے قربانی کرنا نصیب فرمائے اور اپنے غریب مسلمان بھائی بہنوں کا خوب خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔